آسیہ کو جس وقت فالج کا اٹیک ہوا اس وقت فرحان کی عمر 12 سال تھی۔ ایسے میں فرحان ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ اپنی والدہ کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ساتھ والی فریدہ آنٹی اگر اس وقت آ کر کے مدد نہ کرتی تو شاید اسی وقت آسیہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی، لیکن فوری طور پر فریدہ نے آ کر کے نہ صرف کہ آسیہ کو سنبھالا تھا بلکہ ڈاکٹر کو بھی اطلاع کی تھی اور ڈاکٹر گھر پر ہی چلا آیا تھا۔ فریدہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جو کہ ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور مشکل کے وقت میں فرحان نے اسے مدد کے لیے بلایا تھا۔ آسیہ کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا، جس میں ظاہری بات ہے کہ آسیہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائی تھی، مگر اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے فرحان کو فریدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے فرحان کی ذمہ داری فریدہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری عمر ابھی ایسی نہیں ہے کہ تم اس کی ذمہ داری کو لے سکو، لیکن میرے ساتھ تمہارا ایک وقت گزرا ہے، چلو چند مہینے کا ہی صحیح، میری اور تمہاری عمر میں بھی فرق ہے لیکن ہم دونوں سہیلیوں کے طرح ہی رہی ہیں۔ اب ایسے میں تم فرحان کو اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے بعد فرحان کا پوری طریقے سے دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر کے آسیہ دنیا سے کوچ کر گئی تھی اور جو مکان فرحان کا تھا وہ مکان بھی فریدہ نے اپنے مکان کے ساتھ شامل کر لیا تھا، کیونکہ یہ مکان فرحان اور آسیہ کا اپنا ذاتی مکان تھا، کرائے کا گھر نہیں تھا، اس لیے فریدہ نے یہ گھر بھی اپنے گھر کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ جس گھر میں فریدہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی وہ 2 کمروں پر مشتمل صرف 2.5 مرلے میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا کوارٹر نما مکان تھا، اور اسی کے ساتھ 2.5 مرلے پر ہی بنا ہوا 2 کمروں کا کوارٹر نما مکان یہی بھی تھا جو کہ آسیہ مرتے وقت ظاہری بات ہے کہ فریدہ کے حوالے کر گئی تھی۔ فرحان کو دیا، فریدہ کو دیا، ایک ہی بات تھی۔ فریدہ نے فرحان کی ذمہ داری کو بالکل ایسے اٹھا لیا تھا کہ جیسے وہ فرحان کی ماں ہو، حتیٰ کہ فریدہ کے والدین اس بات کو لے کر کے اسے سمجھاتے بھی تھے کہ 12 سال کا بچہ ہے اور تم اس وقت 25 سال کی ہو، تم دونوں کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق ہے، لیکن تم اس طریقے سے اس کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہو کہ جیسے تم آسیہ ہو، اس کی ماں ہو، اور ان ذمہ داریوں کو جو ہے وہ تم اسی طریقے سے نبھا رہی ہو، کل کو یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی بن جائے۔ ایسے میں فریدہ اپنے والدین کو یہی بات بتاتی تھی کہ آسیہ نے مرتے وقت اس سے وعدہ لیا ہے، وہ آسیہ کا وعدہ نہیں توڑ سکتی، اس کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس لیے فرحان اس کی ذمہ داری ہے اور جو بھی فرحان کے لیے ہو سکے گا وہ فریدہ کرے گی۔ فریدہ نے واقعی ایک ماں ہونے کی طرح اسے سنبھالا تھا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اس نے بالکل اس کے ساتھ ایسے ہی رکھا تھا کہ جیسے ایک ماں کرتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے فرحان بڑا ہونے لگا اسے اس بات کا پتہ چلنے لگا کہ یہ ماں تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس وقت بھی 12 سال کا تھا، بچہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا، لیکن وہ اس بات کو جانتا تھا کہ فریدہ کے بہت سے رشتے آئے اور فریدہ نے ان رشتوں سے انکار کر دیا، کیونکہ جہاں پر بھی فریدہ کے رشتے کی بات چلتی تھی وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ اگر میں کسی جگہ جاؤں گی تو فرحان میرے ساتھ جائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہر شخص آگے سے یہی کہتا تھا کہ بھئی تمہارے والدین زندہ ہیں، اسے اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر کے تم نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، آگے جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن وہ فرحان کی ذمہ داری سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہت سے رشتوں سے اسے انکار ہو گیا تھا، اور ان رشتوں کے انکار کے بنا پر اس نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک فرحان پڑھ لکھ کر کے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا وہ اپنی شادی کا نہیں سوچے گی، کیونکہ انکار سن کر کے بھی اس کا اندر ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ جب تک فرحان اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس وقت تک وہ اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ لیکن جیسے جیسے فرحان بڑا ہونے لگا اور اس کی تعلیم آگے بڑھنے لگی، اس کی تربیت آگے بڑھنے لگی، تو اس کے من میں ایک بات بیٹھ گئی، اور وہ بات کچھ یوں تھی کہ
کہ فریدہ نے میری وجہ سے شادی نہیں کی اور بہت سے آئے ہوئے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ میں جب اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں پڑھ لکھ کر کے کمانے لگوں گا، میں فریدہ کو کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا، بلکہ میں فریدہ کے ساتھ خود شادی کروں گا۔ فریدہ اب بھی صحت مند تھی، خوبصورت تھی، اچھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس کی عمر فرحان کے مقابلے میں 13 سال زیادہ تھی۔ یعنی جس وقت فرحان 12 سال کا تھا وہ اس وقت 25 سال کی تھی۔ آج پڑھتے لکھتے اس گھر میں رہتے پھلتے پھولتے فرحان کی عمر 22 سال ہونے کو آئی تھی، اور 22 سال کی عمر میں فرحان پہنچ چکا تھا، جبکہ فریدہ اس وقت 35 سال کی تھی۔ 22 سال کی عمر میں فرحان نے نہ صرف کہ BA فائنل کا ایگزام دے لیا تھا بلکہ وہ رزلٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اسے BA میں کلیئر کیا جائے گا اسے ڈگری ہاتھ آئے گی۔ اس نے اچھی جاب کرنے کا سوچا تھا، اس نے سوچا تھا کہ وہ فریدہ کا سہارا بنے گا، فریدہ کے والدین کا سہارا بنے گا، جو کہ اب کافی حد تک بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار بھی رہتے تھے، اور ان کا کبھی بھی کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے آج تک جو بھی فریدہ نے فرحان کے لیے کیا تھا، اس بات کو فرحان نے ذہن میں رکھ کے سوچا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو ان ماں باپ کو کچھ ہو جاتا ہے، فریدہ بالکل اکیلی رہ جائے گی، اور ایسے میں اگر فریدہ کی شادی نہیں ہوئی تو کوئی بھی نہ تو اس کی بچی ہوگی، نہ اس کا کوئی بچہ ہوگا، نہ اس کا کوئی شوہر ہوگا جو کہ اسے ایسے حالات میں سنبھالے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک ہی شخص ہے جو کہ اسے سنبھال سکتا ہے، اور وہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ہی فریدہ سے شادی کر سکتا ہوں۔ 35 سال کی عمر کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ جس میں کسی عورت کے ساتھ شادی نہ ہو سکے، یا پھر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ عورتیں 40-45 سال کی عمر تک اولاد پیدا کر سکتی ہیں، بس ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ صحت کے اعتبار سے فریدہ اب بھی ایسی تھی کہ اس کی صحت قابل رشک تھی، بہت کم بیماری تھی جو کہ فریدہ کو آتی تھی، بہت کم تکلیف تھی کہ جس کو فریدہ جو ہے وہ محسوس کرتی تھی۔ اسے زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیو ہی دیکھا گیا تھا، اور اسی طریقے سے اس نے پوری ذمہ داری سے فرحان کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھایا تھا، اس نے فرحان کو پڑھایا لکھایا بھی تھا۔ اس کے لیے اس نے ساتھ والا گھر جو کہ فرحان والا گھر تھا اسے رینٹ پہ بھی دے دیا تھا، اور خود لوگوں کے گھر میں جا کر کے کپڑے برتن مانجھ کر کے 4 پیسے کما کر کے لاتی تھی، جس سے فرحان کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کو بھی پالتی تھی۔ اس لیے فریدہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس نے اپنا من مار کے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی۔ یہ قربانی رائے گاں نہیں جانی تھی، کیونکہ فرحان اس بات کی اب اپنے ذہن میں سوچ بنا بیٹھا تھا کہ وہ فریدہ کے ساتھ نکاح کرے گا اور اسے اپنی بیوی بنائے گا۔ اس بات کے لیے ظاہری بات ہے کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں تھا، اس کی سہیلی کا بیٹا تھا، اور اس نے صرف اسے پالا تھا اور پال پوس کر کے اس قابل کر دیا تھا کہ وہ اب باقاعدہ جو ہے وہ نوکری تلاش کرے گا، نوکری کرے گا، اور اس گھر کو سنبھالنے میں فریدہ کی مدد کرے گا۔ فرحان کا تو یہ ذہن تھا، لیکن ادھر فریدہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ چلو میری اگر خود کی شادی نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنی زندگی کو اپنے بیٹے پہ قربان کر دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری دوست مرتے وقت اس کی ذمہ داری میرے سپرد کر کے گئی ہے، اور میں اسے بیٹے کی ہی طرح پالا ہے، میں نے اس کی ہر ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اسے پڑھایا لکھایا ہے، آج یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، کل کو یہ کہیں کام کرنے لگے گا، اور میں اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ چلو بہو لے آؤں گی تو مجھے اس بات کا آسرا ہوگا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی جو کہ میری بہو کی حیثیت سے آ گئی ہے، میرا بیٹا موجود ہے، اور میں ظاہری بات ہے کہ جو زندگی اپنی نہیں جی سکی وہ میں اس کے ساتھ جی لوں گی، اور میں اسی کو اپنا بیٹا مان کے اور اس کی دلہن کو اپنی بہو مان کر کے اپنی باقی کی زندگی انہی کے سہارے گزار دوں گی، اور جب میرا وقت آئے گا تو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ فریدہ کی سوچ یہ تھی، جبکہ فرحان فریدہ ہی کو سوچ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فریدہ کے ساتھ شادی کرے گا اور اسے اپنی بیوی بنائے گا،
لیکن اس وقت تک یہ فریدہ کو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جب تک وہ باقاعدہ نوکری نہ کرنے لگے اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک ایسی کالونی تھی کہ جہاں پر زیادہ تر کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور جتنے بھی زیادہ لوگ تھے وہ زیادہ تر فریدہ کے طرف کے ہی لوگ تھے، یعنی کہ ایسے لوگ تھے جو کہ غریب تھے یا مڈل کلاس تھے، بہت زیادہ کھاتے پیتے گھر یہاں پر نہیں تھے۔ چند گھروں میں وہ کام کرتی تھی جس کے لیے اسے کالونی سے باہر جانا پڑتا تھا، جہاں پر کوٹھی ایریا تھا، اور وہاں پر جا کر کے وہ صبح کو چلی جاتی تھی اور 3-4 بجے تک وہ ان کے کام نپٹا کر کے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ یہی اس کا روزانہ کا معمول تھا، اور اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے چلی آ رہی تھی۔ BA فائنل ایگزامز میں نہ صرف کہ فرحان پاس ہو گیا تھا بلکہ اسے ڈگری بھی مل گئی تھی، اور اس نے باقاعدہ جو ہے اب مختلف دفتروں میں جا کر کے اپنی اس ڈگری کے بل بوتے پر جاب تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی جاب کرے کہ جس میں اسے اچھی سیلری ملے، اور اس اچھی سیلری کے ساتھ وہ اپنی اور فریدہ کی باقی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے۔ ادھر فریدہ نے اپنی ذہنیت کے مطابق اس کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی کہ جو پڑھی لکھی بھی ہو اور فرحان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل سکے۔ اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ کسی بہت امیر گھر سے لڑکی کا رشتہ نہیں لے کر کے آ سکتی، کیونکہ اسے اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ وہ ایک خود ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں پر کمایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس نہ تو کروڑوں کی جائیداد تھی، نہ ان کی دکانیں اپنی تھیں، نہ ان کے مکان اپنے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہی تھے۔ اس لیے اسی کالونی سے اس نے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور پھر آخر کار ایک لڑکی اسے پسند آ گئی۔ اس وقت وہ لڑکی انٹر کا امتحان دے کر کے فارغ ہوئی تھی، پڑھ رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پڑھائی کی طرف متوجہ تھی۔ اگرچہ وہ بھی ایک غریب گھر تھا، اس کا باپ سبزی فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، اور ماں جو ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی، اور فریدہ کی طرح وہ بھی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ایسے میں رمشا اسے بھاگ گئی تھی۔ رمشا ایک بہت ہی پیاری سی سانولی سلونی سی بچی تھی، اگرچہ اس کا رنگ سانولا تھا لیکن ان نئے نقش ایسے غضب کے تھے کہ پوری کالونی میں اس کے جیسی خوبصورت لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ اچھے اچھے گورے رنگ والیاں اس کے آگے پانی بھرتی نظر آتی تھیں۔ پھر یہ ہے کہ اس لڑکی کو پتہ تھا کہ وہ لڑکی ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کی بھی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو محنت اس کے ماں باپ نے کر کے اسے پڑھایا تھا، اس محنت کے بل بوتے پر وہ آگے بڑھے اور اپنے والدین کا نام روشن کرے۔ فریدہ نے رمشا کا رشتہ اپنی طور پہ دیکھ لیا تھا، اور رمشا کی ماں سے اس بارے میں اس نے کچھ نہ کچھ بات چیت بھی کر لی تھی۔ رقیہ سمجھدار تھی، اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدہ فرحان کے لیے رشتہ مانگ رہی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ رمشا کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ بات اس نے اکرم کو بھی بتائی، کیونکہ اکرم رات کو گھر جب واپس آیا تو اس نے اشاروں کنایوں میں اکرم سے بھی یہ بات کی۔ اس نے اکرم سے کھل کر کے اس لیے بات نہیں کی تھی کہ جس کمرے میں وہ دونوں اس وقت موجود تھے اسی کمرے میں اس وقت رمشا بھی موجود تھی۔ رمشا کو تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ بڑوں کے اپنے کچھ مخصوص اشارے ہوتے ہیں، لیکن اکرم اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کی بیگم کا اشارہ کس طرف ہے۔ فرحان سب کا دیکھا بھلا ایک اچھا لڑکا تھا، ایک ایسا لڑکا جو کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی فرحان کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر فریدہ نے جس طریقے سے فرحان کی پرورش کی تھی یہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس نے آسیہ سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے آسیہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے پرورش کی تھی، حتیٰ کہ سب لوگ جانتے تھے کہ عمر میں صرف 12-13 سال کا فرق ہے۔ یعنی وہ جب فریدہ کے پاس آیا اس وقت وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا یا نہ سمجھ نہیں تھا، وہ 12 سال کا ایک ایسا لڑکا تھا، اور 25 سال کی اس وقت فریدہ تھی، اور یہی 12-13 سال کا جو فرق تھا وہ اس کی اور فریدہ کی عمر میں تھا۔
فریدہ نے جو محنت اس کے لیے کی تھی اس کو پوری کالونی کے لوگ جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ فریدہ اسے بیٹا مانتی ہے، لیکن بیٹے کے دل میں کیا تھا یا بیٹا کیا سوچ رہا تھا، یہ بات ظاہری بات ہے کہ نہ تو فریدہ کو پتہ تھی اور نہ ہی کالونی کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ تھا. کچھ روز اسی طریقے سے گزر گئے اور آخر کار فرحان کی محنت رنگ لے آئی اور اسے ایک جگہ جاب مل گئی. 70,000 روپے سیلری پہ ایک اچھی جاب تھی جو کہ اسے ملی تھی، اور بعد میں یہاں پر پروموشن کے چانس بھی تھے. پروموشن ہو کر کے یہ سیلری 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی، اور ظاہری بات ہے کہ آج اگر وہ ایک چھوٹے سے عہدے سے آغاز کرتا تو کل یہ نوکری اس کو ایک بڑے عہدے پر بھی پہنچا سکتی تھی. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی جاب تھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی سرکاری جاب نہیں تھی، لیکن اس کمپنی کا معیار بہت اچھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس کمپنی میں ترقی کرتے ہوئے بہت آگے تک جائے گا. اس کمپنی کو 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ یہاں پر کام کر رہی تھی اور اب تک ماشاءاللہ سے قائم دائم تھی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے اس کمپنی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. بہرحال ایک بات اب ہو چکی تھی کہ اس کی نوکری لگ گئی تھی، اس کی سیلری لگ گئی تھی، اور اسی روز آ کر کے اس نے فریدہ کو اور فریدہ کے والدین کو اس نے یہ خوشخبری سنائی. باقاعدہ وہ مٹھائی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا اور اسی روز فریدہ کے والدین کو قریبی دوسری محلے میں جانا پڑ گیا، کیونکہ وہ دوسرے محلے میں اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں پر فریدہ کی خالہ رہتی تھی جس کی طبیعت بے حد نازک مراحل پر داخل ہو چکی تھی. شاید وہ چند ہی دنوں کی مہمان تھی اور اس وقت بہن کا یا پھر بہنوئی کا پاس ہونا ضروری تھا. لہٰذا فریدہ تو فرحان کی وجہ سے نہیں جا سکی، لیکن وہ لوگ وہاں چلے گئے اور پھر ظاہری بات ہے کہ گھر میں 2 لوگ رہ گئے. ایک فریدہ تھی اور دوسرا فرحان تھا. فرحان اور فریدہ گھر میں تھے اور یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی. 20 بار وہ اس عرصے میں کہ جو عرصہ یہاں پر فرحان نے گزارا تھا وہ یہاں پر تنہا رہے تھے. اتنے 20 بار جو ہے ان کو اکیلے رہنا پڑا تھا. کئی بار ایسا ہوا تھا کہ فریدہ کے والدین کو شہر سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا، 2 سے 3 دن کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، تو یہ دونوں یہاں پر رہتے تھے. فریدہ کے من میں بس ایک بات چلتی تھی کہ بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، چاہے وہ اتنا زیادہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، لیکن میں نے اسے بیٹے کی طرح پالا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، اور اس کے علاوہ فریدہ کے من میں کچھ سوچ نہیں تھی. فرحان بھی کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا کہ وہ خدا نہ خواستہ فریدہ پہ کوئی اٹیک کرے گا یا اس کو کسی غلط نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ فریدہ کو تو وہ بہت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ جو قربانی اس عورت نے فرحان کے لیے دی تھی وہ شاید ہی دنیا کی کوئی اور عورت دے سکتی تھی. لیکن اس روز فرحان نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے من کی بات فریدہ کو بتائے گا، کیونکہ آج اس کے پاس موقع بھی تھا، اسے نوکری بھی مل گئی تھی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا تھا. اس لیے اس نے اس بات کو سوچا تھا کہ وہ اپنے من کی بات آج فریدہ سے کرے گا، اسے بتائے گا کہ بے شک اس نے اسے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، وہ اسے بیٹے کی طرح چاہتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اسے اپنی ماں نہیں سمجھتا. جو قربانی اس نے فرحان کے لیے دی ہے، اس قربانی کے چلتے اس نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ وہ فریدہ سے شادی کر کے اس کے ساتھ گھر بسائے گا اور ایک مثال قائم کرے گا. لہٰذا اسی بات کو لے کر کے جب رات کا کھانا کھا لیا گیا تو رات کے کھانے کے بعد فریدہ اور فرحان ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے، کیونکہ کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کر کے گزارتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ آج کا جو موضوع تھا وہ فرحان کی نوکری تھی جو کہ فرحان کو ملی تھی. فریدہ نے فرحان سے اس کی نوکری کے بارے میں، سیلری کے بارے میں، جامنا کب ہے، آنا کب ہے، کیا ہے، کام کیا کرنا ہوگا، حتیٰ کہ فریدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہی تھی، سب کچھ پوچھ رہی تھی کہ چلو اسے بھی پتہ چلے گا کہ اگر اس کا بیٹا کامیاب ہوا ہے تو اس کی فریدہ کو کس قدر خوشی ہے. جب وہ ساری باتیں کر بیٹھی تو اب فرحان نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے.
اور ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر کے آپ کو غصہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس قدر شدید غصہ آئے کہ آپ مجھے تھپڑ تک دے ماریں، یا کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی ڈنڈا کوئی چپل پڑی ہو تو آپ مجھے وہ دے ماریں۔ لیکن جو بھی آپ میری اس بات کے بعد ریئیکٹ کریں گی، میں اس ریئیکٹ کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہوں۔ میں پہلے سے ہی اس بات کو جانتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا ریئیکٹ کریں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اس لیے یہ بات آپ سے کرنے پر مجبور ہوں کہ اسے میری کوئی مطلب پرستی مت سمجھیے گا، ایسا مت سمجھیے گا کہ میں آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو آیا ہوں تو میں کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں کہ جو بالکل جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ بس ایسا ہے کہ میری بات کو سنیے گا اور ہو سکے تو اس کو مان بھی لیجیے گا۔ فریدہ نے کہا، بھئی کیا بات ہے فرحان، کون سی ایسی بات ہے؟ میں بھلا تم پہ غصہ کیوں کروں گی؟ آج تک تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تم میری سہیلی آسیہ کی امانت ہو، اس نے مرتے وقت تمہیں میرے سپرد کیا تھا اور میں جو کر سکتی تھی کیا۔ بس یہ ہے کہ تمہارے اندر جو بھی بات اس وقت پنپ رہی ہے، جو بھی بات کو لے کر کے تم پریشان ہو، تم مجھے وہ بتاؤ، اور ہو سکا تو میں تمہاری جو بھی مدد کر سکی کروں گی۔ اور میں بھلا غصہ کیوں کروں گی؟ مجھے تم پر غصہ کیوں آئے گا؟ فرحان نے کہا، پھر آپ یہ بات دل تھام کر کے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سن کر کے دکھ ہو، یا پھر آپ کو ایسا لگے کہ شاید میں نے جو بات کی ہے یہ بات آپ کو سننے سے پہلے جو ہے وہ مجھے تھپڑ مار دینا چاہیے تھا یا میرا منہ پکڑ لینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں ایسا ہی ریئیکٹ کریں۔ اب فریدہ پریشان ہو گئی کہ فرحان ایسی کون سی بات اس سے کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ تم جو بات بھی مجھ سے کرنا چاہتے ہو کھل کر کے کرو۔ میں نے آج تک زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اپنی زندگی کو بہت سے رنگوں میں نے گزارا ہے، لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے پر امید ہوں کہ میں تمہاری بات سنوں گی اور اس بات کا تمہیں اچھا جواب بھی دوں گی۔ فرحان جب اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ اس نے ہر قسم کی تمہید باندھ لی ہے، بات کرنے کے لیے اس نے پورا ماحول تیار کر لیا ہے، اس نے فریدہ کو ذہنی طور پر ہر قسم کی اچھی بری بات کے لیے تیار کر لیا ہے، تو اس نے فریدہ سے کہا کہ فریدہ، پہلی بار اس نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اسے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ وہ احترام کے کسی نہ کسی رشتے یا کسی نہ کسی لقب سے اسے بلاتا تھا، ماں نہیں کہتا تھا، لیکن ماں کے علاوہ وہ اسے احترام کے رشتے سے ہی بلاتا تھا، لیکن فریدہ نام لے کر کے کبھی نہیں بلاتا تھا۔ آج پہلی بار فرحان نے اسے فریدہ کہہ کر کے بلایا تھا، اور پھر فرحان نے اسے کہا کہ فریدہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سن کر کے فریدہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں بند کر دیں، تھوڑی دیر تک وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کیا سنا ہے، اس کے کانوں نے فرحان کے کون سے الفاظ سنے ہیں۔ اسے فرحان سے کبھی زندگی میں ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، شاید کوئی ایسا مطالبہ کرے گا کہ جو تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا، لیکن اس نے کبھی اس بات کو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کی بات کرے گا، وہ اسے اپنی بیوی بنانے کی بات کرے گا۔ واقعی بات ایسی تھی کہ فریدہ کو جواب میں اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرنا چاہیے تھا، یا جوتی اٹھا کر یا ڈنڈا اٹھا کر کے مارنا چاہیے تھا، لیکن وہ گمسم سی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اس نے فرحان کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، فرحان دیکھو، بات یہ ہے، میں نے تمہاری پرورش اس لیے نہیں کی کہ ایک روز تم مجھ پر ترس کھا کر کے شادی کرو۔ میں تمہاری پرورش کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تو میں تم سے کچھ ایسی امید لگاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری اور میری شادی ہو سکتی ہے، اور شریعت اور قانون میں یہ بات منع نہیں ہے۔ تم عمر میں مجھ سے اتنے چھوٹے ہو کہ صرف 13 سال کا فرق ہے۔ بہت سی شادیوں کا ایسا
ہے کہ جن کو میں جانتی ہوں کہ جہاں پر بیوی شوہر سے بہت زیادہ بڑی عمر کی ہوئی یا پھر شوہر بیوی سے بہت زیادہ بڑی عمر کا ہوا، اس کا ظاہری بات ہے قانونی اور شرعی کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے یہ بات بھی ہو سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن فرحان، جس روز آسیہ نے تمہاری ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، آسیہ نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان کر کے اس سے لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں صرف 25 سال کی اور تم 12 سال کے ہو، لیکن میں تمہیں اپنا بیٹا مان کر کے اپنے گھر لے کر کے آئی تھی۔ میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہاری جو بھی پرورش کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ مجھے کل کو تم سے کچھ چاہیے یا میں کل کو تم سے کچھ امید رکھوں گی یا تم سے کچھ امید لگاؤں گی۔ میں نے تمہاری پرورش اسی لیے کی کہ تم ایک ایسے لڑکے ہو کہ جسے قدرت نے میرے سپرد آسیہ کے ذریعے سے کروا دیا ہے۔ میں جہاں تک تمہارے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کروں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر کے، اپنا بیٹا جان کر کے تمہیں ٹریٹ کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ کبھی بھی کسی اور نظریے سے، کسی اور رشتے سے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی میں تمہیں کسی اور نظریے، کسی اور رشتے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے جو بات کی ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ سچ پوچھو تو میں اندر سے ہل گئی ہوں، میں لرز کر رہ گئی ہوں کہ کہاں میری تربیت میں ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ ایسی گفتگو کی ہے۔ تمہیں بنتا نہیں ہے کہ تم مجھ سے ایسی گفتگو کرو، کیونکہ تم بھی جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی کسی اور نظریے سے نہ تو تمہاری پرورش کی ہے اور نہ ہی تمہیں کبھی کسی اور نظریے سے میں نے دیکھا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم آسیہ کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہو، اور میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان کر کے تمہاری پرورش کی ہے۔ اگرچہ قانون اور شریعت دونوں مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں یا تم مجھ سے شادی کرو، لیکن یاد رکھو کہ میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایسی بات نہیں رکھی۔ ایک بات تم نے مجھے بتائی ہے، ایک بات میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی ہے، انٹر میں پڑھ رہی ہے، اس کا خواب ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرے۔ غربت کے ماحول میں والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پڑھایا ہے۔ ایسے میں نے اس کے والدین سے رشتے کے لیے بات کی ہے اور امید ہے کہ اس کے والدین اس کا رشتہ مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اور وہ آپس میں شادی کر کے ایک جٹ ہو جاؤ، اپنا گھر بسا لو۔ وہ لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے، تمہیں بہت سوٹ کرے گی۔ بس یہ ہے کہ آج کے بعد ایسی بات مت کرنا۔ میں کم از کم تمہارے منہ سے ایسی بات ہو سکتا ہے دوبارہ نہ سن پاؤں، برداشت نہ کر سکوں۔ پہلی بار تو یہ ہے کہ میں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن آج کے بعد ایسی بات ہو سکے تو نہیں کرنا، اور ہو سکے تو ایسی بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا کہ میں نے تمہیں کس نظریے سے پالا ہے، میں تم سے کیا چاہتی ہوں، میں نے تم سے کیا امید لگا رکھی ہے، اور تم کس طرف جا رہے ہو۔ فرحان نے کہا لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے میری وجہ سے اپنا گھر نہیں بسایا، 20 رشتے آئے اور آپ نے ان کو ٹھکرا دیا۔ اب آپ نے ان رشتوں کو ٹھکرایا میرے لیے۔ اب چاہتی تو کسی سے بھی شادی کر کے جا سکتی تھی، آپ کو یہ آفر تھی کہ اگر آپ مجھے اپنے والدین کے پاس یہاں چھوڑ دیں اور آپ شادی کر کے چلی جائیں تو آپ جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنی سہیلی سے، یعنی میری ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، میری پرورش سے ہاتھ پیچھے نہیں کیا، میرے لیے جو کر سکتی تھی وہ سب کچھ آپ نے کیا۔ ایسے میں اس وقت آپ 35 سال کی ہیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جب جوانی میں آپ کی شادی کی عمر تھی اس وقت لوگوں نے آپ کو
میری وجہ سے قبول نہیں کیا، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت بھی آپ کو کوئی شخص اپنے نکاح میں قبول کرے گا۔ اس بات کو لے کر کے سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا، سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوگی؟ مجھے ہوگی۔ سب سے زیادہ اس بات کو لے کے اپسیٹ کون ہوگا؟ میں ہوں گا، کہ میری وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا۔ اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے۔ اگر انسان اسے بنائے یا بگاڑے، یہ انسان کے خود اپنی ذات تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کڑوا گھونٹ بھر کے وہ بات مان لے جو میں نے آپ سے کہی ہے، تو آپ کی زندگی سنور جائے۔ کم از کم میرا یہ فرض بنے گا کہ میں آپ کا اتنا خیال رکھوں گا کہ آپ کو کسی چیز کی اب میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ فریدہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم احسان کا بدلہ مجھے دینا چاہتے ہو۔ بس ٹھیک ہے، اگر تم میرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو میں چپ چاپ جہاں کہتی ہوں وہاں پر تم شادی کر لینا۔ بس یہ ہے کہ ابھی تمہاری جاب لگ گئی ہے، وہ لڑکی بھی دیکھتے ہیں کہ سال 2 سال اور کتنا پڑتی ہے، لیکن بہرحال آج کے بعد ہماری اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ فرحان خاموشی اختیار کر گیا۔ اس نے جانچ لیا تھا کہ فریدہ اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر فریدہ نے باقاعدہ ایک کام اور کیا، شاید اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے 2-4 ایسی عورتوں کو جو کہ رشتہ کرواتی تھیں، جو کہ محلے میں اس بات کے لیے فیمس تھیں، رشتوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ لہٰذا فریدہ کی شادی کے لیے رشتے پھر سے آنے شروع ہو گئے، لیکن اس بار جو رشتے آ رہے تھے وہ واقعی ایسے رشتے تھے کہ سمجھ سے باہر تھے۔ پھر ایک رشتہ ایسا آیا کہ جو سمجھ میں آتا تھا، یعنی پہلے جو رشتے آ رہے تھے وہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے 4 بچے تھے، کس کی بیوی نہیں تھی اس کے 3 بچے تھے، کس کی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی اس کے 5 بچے تھے۔ اسی قسم کے رشتے جو تھے وہ فریدہ کو مل رہے تھے، لیکن اب جو رشتہ فریدہ کے لیے آیا تھا وہ اسے سمجھ آ رہا تھا۔ اس شخص کی عمر 47 سال تھی اور اس شخص کی شادی جو ہے وہ کسی وجہ سے اب تک نہیں ہو پائی تھی۔ 47 سال کا ایک ایسا شخص جو کہ فریدہ سے 12 سال بڑا تھا، فرق پھر وہی 12 سال کا تھا، یا اپنے سے 12 سال چھوٹا یا اپنے سے 12 سال بڑا۔ وہ شخص ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے اپنی طویل زندگی غربت میں گزاری تھی، اور آج 47 سال کی عمر میں بھی وہ محنت مزدوری کر کے کھانے پر مجبور تھا۔ اس کا گھر بار اپنا نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے بہن بھائی کب کے اسے چھوڑ کر کے اپنے اپنے کام پہ ہو چکے تھے، اس کے والدین نہیں رہے تھے۔ ایک ایسا انسان کہ جو اس عمر میں بھی آس لگائے بیٹھا تھا کہ شاید کسی جگہ میری شادی ہو جائے، کوئی عورت ایسی کہ جو میری بیوی بن کے آ جائے۔ لہٰذا تھوڑی سی سوچ وچار کے بعد اور ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد فریدہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ مجھے غربت سے نکل کر غربت میں جانا ہے، اور اس شخص کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، کرائے کے مکان میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا تھا۔ لیکن جو بات فرحان کے منہ سے فریدہ سن چکی تھی، اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ لینا مناسب سمجھا تھا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارے گی اور اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے جیے گی۔ وہ دوبارہ فرحان کو ایسی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ واقعی فرحان کو بیٹے کی طرح مانتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی کوئی ایسی بات کرے۔ فریدہ نے اس شخص کے ساتھ شادی کر لی اور اس کا گھر بسا دیا۔ اس شخص کا نام صغیر احمد تھا، اور صغیر احمد فریدہ کو شادی کر کے بیاہ کے لے گیا۔ یہ انتہائی سادگی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں ہونے والا نکاح تھا۔ کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ 4 لوگوں کو لے کر کے آیا
فریدہ کو نکاح کر کے لے گیا۔ نہ کچھ خاص لکھت پڑھت ہوئی، نہ ہی کوئی زیادہ مہر مقرر ہوا، نہ ہی کوئی زیور سونا پہنایا گیا، اور فریدہ شادی کر کے اپنے گھر کی ہو گئی۔ فریدہ شادی کر کے چلی گئی اور اسے پہلی رات میں ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے شادی تو کر لی ہے لیکن یہاں پر دانے بک چکے ہیں۔ صغیر احمد اگرچہ بوڑھا نہیں تھا، 47 سال کو اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن اس کے پلے ککھ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جسے عورت کے لیے ناکارہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ فریدہ کا یہ بنتا تھا کہ اسے پوچھے ضرور کہ بھئی 47 سال کی عمر تک تمہاری شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے تمہاری عمر ذرا زیادہ ہو گئی، لیکن تم اس حد تک ناکارہ کیسے ہو گئے؟ وہ بیوی تھی، پوچھ سکتی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ اپنے شوہر سے ایسا سوال کرے۔ پھر اس نے ایسا سوال کر ہی لیا۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد شوہر بھی ملا تو وہ بھی ناکارہ، لہٰذا اس نے ایسا سوال کر لیا تھا، اور اس سوال کا جواب اسے یہ ملا کہ بیوی تو تھی نہیں، 4 پیسے کماتا تھا، مزدوری کرتا تھا، مکان کرائے کا تھا، بس خود کی اپنی ذات تھی۔ تو ایسی عورتوں کی طرف متوجہ ہو گیا کہ جو پیسے لے کر کے اپنی سروس مہیا کرتی تھی۔ جب ایک دفعہ ایسا چسکا لگا تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور میں اپنی زندگی کی طاقت وہاں برباد کر بیٹھا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی عورت سے اب شادی کر کے گھر بسا سکوں، لیکن میں کیا کروں؟ کوئی 2 روٹی پکا کر کے دینے والی تو ہونی چاہیے، اور میں جس عمر کے حصے میں ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، بیمار پڑ گیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ فریدہ جان گئی کہ اسے ایک بیوی نہیں، ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، جو کہ اسے فریدہ کی شکل میں مل گئی تھی۔ باقی وہ کسی قابل نہیں تھا، اس بات کو فریدہ اندر ہی اندر پی گئی تھی۔ اب لوگوں میں بتا کر یا ڈھنڈورا پیٹ کر کے کیا فائدہ تھا؟ کیا کہتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بازارو عورتوں میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھا ہے، اور اب وہ کسی قابل نہیں رہا، اس میں کوئی دمخم نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر بیٹھی ہے کہ جو 50 سال کا بھی نہیں ہوا، اور بوڑھا ابھی سے ہو چکا ہے، لاغر ابھی سے ہو چکا ہے، کمزور ابھی سے ہو چکا ہے۔ اس دکھ کو اپنے سینے میں دبائے وہ اپنی زندگی جینے لگی۔ اسی طرح سے 3 سال کا عرصہ روتے دھوتے اس نے گزار دیا، اور اس 3 سال کے عرصے میں رمشا بھی اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اس قابل ہو گئی کہ اب وہ شادی کر سکے۔ اس دوران فرحان بھی اپنی جاب پر جاتا رہا، اور اس کے ذہن میں آج بھی صرف ایک ہی چیز تھی کہ اگر فریدہ اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کرتی تو اسے ایسی زندگی جو ہے وہ جینی نہ پڑتی، وہ فریدہ کے نام اپنی زندگی لگا دیتا۔ فریدہ کے والدین کے ساتھ ہی اب بھی وہ رہتا تھا، اسی گھر میں رہتا تھا، وہ ان کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں گیا تھا، لیکن فریدہ اب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آتی تھی، جبکہ صغیر اس کے ساتھ ہوتا تھا، یا کبھی کبھار صغیر سے بغیر پوچھے اکیلے بھی آ جاتی تھی جب وہ کام پہ ہوتا تھا۔ رمشا جب اپنی پڑھائی سے مکمل ہوئی تو اس کے والدین نے وہی بات اس کے سامنے رکھی جو فریدہ نے کی تھی۔ رمشا نے کہا کہ نہیں، میں فرحان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ میری زندگی فرحان تک نہیں محدود ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اونچے خواب دیکھے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے والدین نے مجھے کس قدر قسم پرسی کے عالم میں غربت میں پڑھا لکھا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اچھی سیلری ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اس کا گھر بھی اپنا ہے، لیکن یہ گھر کوئی گھروں میں گھر نہیں ہے، وہ کوئی سیلریوں میں سیلری نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ
یہی کیا ہے کہ فی الحال میں بھی جاب کروں گی، اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی، اور اس کے بعد کوئی ایسا لڑکا اپنے لیے دیکھوں گی کہ جو لڑکا میری آپ کی ساری زندگی کی خواہشات کو صحیح طور پر پورا کر سکے، جس کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار سکوں کہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، مجھے اپنی پڑھائی کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک انکار ہی تھا جو کہ اس نے اپنے والدین کو کر دیا تھا، اور یہ انکار والدین نے آگے فریدہ کو بھی کر دیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو، جو کہ اکلوتی تھی، پڑھا لکھا کر کے اس قابل بنایا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی جو سوچتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، یہ صحیح ہی ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تو ان پڑھ تھے، ان کا تو تعلیم سے واسطہ نہیں تھا، بیٹی پڑھ لکھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر، جو وہ کہے گی ہم ویسا مان کے چلیں گے، جیسا وہ کہے گی ہم ویسا کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس نے جاب کی تلاش شروع کی۔ خوبصورت تھی، جوان تھی، بھرپور تھی، لہٰذا اسے ایک فرم میں ملازمت مل گئی، اور اس کی شروع میں ہی 1 لاکھ روپے تنخواہ لگی۔ 1 لاکھ روپے تنخواہ۔ اس کا جو باس تھا، جو اس کمپنی کا اونر بھی تھا، اس کمپنی کا مینیجر بھی تھا، سب کچھ یعنی کہ وہی کرتا درتا تھا۔ وہ ایک 40-45 سال کا آدمی تھا، اسے جاب مل چکی تھی، اور چند ہی مہینوں کے اندر اس کا باس، جس کا نام شاہد تھا، شاہد کی عزائم کھل کر کے اس کے سامنے آئے، اور شاہد نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ شاہد کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے جو کہ بیرون ملک سیٹل تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں پر بہت کم آتے تھے۔ شاہد کے ساتھ اس نے سوچا کہ زندگی اچھی گزرے گی، اس کے پاس بنگلہ تھا، گاڑی تھی، نوکر چاکر تھے، ہر وہ آسائش تھی جس کی خواہش یہ کرتی تھی، لیکن اس کی عمر اس کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ تھی، وہ 45 سال کا تھا۔ لیکن اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے والدین کو سنوارنے کے لیے اس نے شاہد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور پھر ماں باپ تھوڑا بہت ٹوکتے رہ گئے، لیکن اس نے وہی کیا جو کہ اس کا من تھا، اور شاہد سے شادی کر کے یہ اس کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی۔ یہ ماں باپ کو پیسے بھیجتی تھی، ماں باپ کے پاس آتی تھی، ان سے مل ملا کر کے چلی جاتی تھی۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے شاہد کے ساتھ شادی کر تو لی ہے، لیکن شاہد ایک ایسا انسان ہے کہ جو کسی ایک لڑکی پر زیادہ عرصہ اکتفا نہیں کرتا۔ 1 سال کے اندر ہی اندر شاہد نے 2 کام کیے۔ اس نے 2 اور لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسایا، اور اسے اس نے واپس اس کے گھر جو ہے وہ طلاق کے ساتھ بھیج دیا۔ طلاق کا داغ لے کر کے اور اپنی زندگی کو ایک نیا زخم لگا کر کے گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور تو اور جس فرم میں اس کو ملازمت دی تھی، اس فرم سے بھی اسے نکال دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک پرائیویٹ ملازمت تھی، کوئی سرکاری جاب نہیں تھی۔ اس نے اس بات کا حساب لگایا کہ اس 1 سال کے اندر اس نے 6 سے 7 لاکھ روپے اپنے والدین کو دیے ہیں، جو کہ یہ اپنی سیلری سے بھی بڑی آسانی سے دے سکتی تھی، اور اسے اس قسم کا رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ رسک لے چکی تھی، اور اس رسک کے چلتے اس نے شاہد سے شادی کی تھی، اس لالچ میں کہ اسے بہت کچھ ملے گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال بھی لیا تھا، اور اسے اس نے کک کرا دی تھی، اور یہ کک کھا کر کے سیدھا اپنے گھر آ کر کے گری تھی۔ ایسے میں اس کے والدین نے ایک دفعہ پھر اسے فرحان کی یاد دلائی اور کہا کہ فرحان سے شادی کر لو، لیکن شاید اس کے دماغ کو ابھی تک بھی عقل نہیں آئی تھی، دماغ اس کا ٹھکانے نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں پھر جاب کروں گی، میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، میں خود کما سکتی ہوں، میں خود کھا سکتی ہوں، میں کسی کی محتاج بن کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔
لہٰذا رمشا نے ایک دفعہ پھر جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اب کی بار اسے صرف 60,000 سیلری پر ایک جگہ جاب ملی اور وہ وہی جاب کرنے لگی۔ یہاں پر بھی اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ آئے دن دفتر کے امپلائی آنے جانے والے کوئی نہ کوئی اسے کسی نہ کسی چیز کی آفر دینے لگا اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اکیلی لڑکی جو ہے وہ مردوں کے معاشرے میں کھلونے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک شخص جس کا نام نذیر احمد تھا اور اسی دفتر میں سینئر امپلائی تھا، اس نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش بھی کی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو جو کہ دفتر کے دیگر امپلائی تھے پتہ چل گیا اور انہوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی اور اسے بھی دھکے مار کر کے اس دفتر سے نکال دیا گیا۔ یہ لٹ پٹ چکی تھی، اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ اکڑ تھی نا جو پڑھائی کی وہ جا نہیں رہی تھی۔ یہ اس جاب میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن کیا کرتی، یہ اپنے والدین کو اچھے سہانے خواب دکھا چکی تھی، سبز باغ دکھا چکی تھی، اس کا کیا جواب دیتی۔ ادھر صغیر احمد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی بات، کبھی اس کو دل کی تکلیف ہو جاتی، کبھی وہ کسی بات کو لے کر کے پریشان ہوتا، کبھی اس کو جو ہے وہ ایسا کوئی درد اچانک سے اٹھتا کہ جسے فریدہ کو لے کر کے اچانک ہاسپٹل جانا پڑتا۔ بہرحال اس کی رپورٹیں کروائی گئیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کو بیماری کیا ہے اور کس بیماری میں مبتلا ہے، اور پھر جو بیماری سامنے آئی وہ بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی بیماری تھی۔ دونوں گردے آلموسٹ ختم ہو چکے تھے، اسے دونوں گردوں کا عرضہ لاحق تھا، اور جن عیاشیوں میں وہ پڑا رہا ان عیاشیوں کے چلتے وہ اپنے گردوں کو جو ہے وہ ختم کر بیٹھا تھا۔ وہ چند ہی دنوں کا مہمان تھا، اسے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دیا گیا، اور پھر وہ 1 مہینے کے اندر اندر بیوہ کا داغ لگا کر کے فریدہ کے ماتھے پر ایک لیبل لگا کر کے کہ تم بیوہ ہو، اس دنیا سے چل بسا۔ فریدہ آج تک کنواری تھی، یہ بات فریدہ جانتی تھی، کیونکہ اس میں اتنا دم ہم ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ کرائے کا مکان تھا، 4 چیزیں تھیں جو اس کے پیچھے رہ گئی تھیں۔ بیوگی کا داغ تھا جو کہ فریدہ کے ماتھے پر لگ چکا تھا، اور اس بیوگی کے داغ کو لے کر کے فریدہ گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ادھر ایک دفعہ تو نذیر احمد کے ہاتھوں رمشا بچ گئی تھی، لیکن وہ موقع کی طاق میں تھا۔ پھر اسے ایک روز موقع ملا اور اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ اس روز رمشا کو ایک اسائنمنٹ تیار کرنی تھی جس کے لیے اسے دفتر میں دیر تک رکنا تھا۔ یہ بظاہر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دفتر سے نکل گیا، اور رمشا ظاہری بات ہے کہ دفتر میں موجود تھی، اسے اسائنمنٹ تیار کرنا تھا، لیکن پھر جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب دفتر میں کوئی بھی نہیں رہا ہوگا، یہ واپس دفتر آیا، اور اس بڑے دفتر میں جہاں پر فائلوں، ٹیبلوں اور کرسیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، رمشا جو ہے اس کے ہتھے چڑھ گئی۔ رمشا نے اس کی منت سماجت ہر لحاظ سے کی، لیکن یہ درندہ بنا ہوا تھا، اس روز کی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس دفتر میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے، اس بات کو نذیر احمد جانتا تھا، اور یہ بات رمشا کے علم میں بھی تھی، لیکن اس وقت اس کی حیوانیت عروج پر تھی، اسے اس چیز کا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ بچ نہیں پائے گا، پکڑا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اسے تو لوٹ کر چلا گیا، لیکن اگلے ہی روز پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس کیس کی اخباروں میں خوب چرچا ہوئی۔ وہ فوٹیج جو کہ CCTV فوٹیج تھی، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں چلی، اس میں رمشا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اور رمشا کا ایک بھرپور جو ہے وہ پورا پیراگراف بنا کر کے اخبار والوں نے بھی نمک مرچ لگا کر کے اپنی اخباروں میں چھاپا۔ رمشا اس دفتر سے واپس اپنے گھر آ گئی تھی، وہ لٹ چکی تھی، وہ برباد ہو چکی تھی، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس نے اس زندگی میں وہ رنگ دیکھ لیے تھے کہ اسے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ جوانی میں
ذہنی مریضہ ہو کر کے رہ گئی تھی، اسے ایسا ڈپریشن آیا تھا کہ اس نے اس ڈپریشن کو اپنا لیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ اپنی شکل کسی کو نہیں دکھاتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو لوگ اکرم کو اور اس کی بیوی کو جانتے تھے وہ ان پہ جو تھو کرتے تھے وہ علیحدہ۔ وہ سبزی فروٹ کا کام کرتا تھا، لوگوں نے سبزی فروٹ اس سے خریدنا لینا بند کر دیا تھا، بس چند مخصوص لوگ ہی تھے جو کہ اس سے لیتے تھے، کیونکہ وہ اب لوگوں کی نظروں میں ایک ایسی بیٹی کا باپ تھا کہ جس نے اپنے باپ کے منہ پہ کلک پوت دی تھی، اور اس میں وہ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ نہ یہ اسے پڑھاتا لکھاتا، نہ بیٹی کی کمائیاں کھانے کے چکر میں پڑتا، تو نہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس حد تک جاتی۔ کوئی بھی نذیر احمد کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ مرد تھا۔ اس نے یہی کہا، سب کی یہی بات تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا اس لڑکی نے بھی کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسی اس لڑکی نے بھی بات کی ہوگی کہ جس کے چلتے اس نے ایسا کیا۔ نذیر احمد تو جیل چلا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7-8 سال کی جیل، اور 7-8 کے سال وہ آئے گا، 7-8 سال کے بعد وہ آئے گا تو وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو ہی ہوگا، لوگوں اس سے اپریشیٹ کریں گے، اسے لڑکی بھی مل جائے گی، اس کے سارے معاملات بھی چل نکلیں گے، لیکن اس کے لیے یہ 7-8 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک قید بن کر کے رہ گیا تھا، گھر کے اندر قید ہو کر کے رہ گئی تھی۔ پہلے شاہد سے دھوکا، اور پھر اب باقاعدہ پورے دفتر کے سامنے اس لیے کہ CCTV فوٹیج کس کس نے نہیں دیکھی ہوگی، لہٰذا پورے دفتر کے سامنے یہ بے عزت ہو گئی تھی، اس کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا، اور اب یہ اپنے گھر اپنے والدین کے پاس آ گئی تھی۔ فریدہ اپنے گھر آ گئی تھی، اسے بالکل وہی روٹین اس کی دوبارہ شروع ہو چکی تھی جو کہ شادی پہ جانے سے پہلے تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ بس یہ 3 سال کا ایک وقفہ ہے جو کہ اس کی زندگی میں آیا، اور صغیر احمد جیسا ایک ایسا انسان کہ جو کسی قابل نہیں تھا بس اس کی زندگی میں آیا اور چلا گیا۔ اب وہ فرحان کو کہتی شادی کر لو، چلو رمشا نہیں صحیح، تم ایک پڑھے لکھے برسر روزگار لڑکے ہو، میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے رشتہ تلاش کرتی ہوں، رشتہ کروانے والی عورتوں کو بولتی ہوں، کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ملے گی، کوئی ایسی لڑکی ملے گی جو تمہیں سنبھال لے گی، گھر کو سنبھال لے گی۔ لیکن فرحان کا ایک ہی جواب ہوتا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بار بار فریدہ اسے یہ بات کہتی رہی، اور بار بار وہ انکار کرتا رہا۔ جب فریدہ نے اسے کہا کہ شادی کرو، اس نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ کماتا تھا، سیلری لا کر کے فریدہ کے ہاتھ پر رکھتا تھا، فریدہ کو دیتا تھا، فریدہ کے والدین کو دیتا تھا، اس گھر میں اس کی سیلری سے خرچہ بھی آتا تھا، راشن بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ فریدہ چاہنے کے باوجود بھی اب اگر کام کرنا چاہتی تھی تو فرحان اور اس کے والدین جو کہ فریدہ کے ماں باپ تھے وہ منع کرتے تھے کہ بھئی اب اگر وہ کما کے لا رہا ہے، گھر میں دے رہا ہے، تو تم اس کے پیسوں کو کیوں اپنا پیسہ نہیں سمجھ رہی؟ اب بھی تم لوگوں کے گھر میں کام کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اب بھی اپنی زندگی کو برباد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ والدین کے آگے مجبور ہو گئی، اس نے لوگوں کے گھروں کا کام کرنا بند کر دیا، اپنے گھر تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جب بھی وہ فرحان کی شادی کا ذکر کرتی، فرحان اس بات کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلنے لگے، حتیٰ کہ فرحان 30 سال کا ہو گیا۔ اگر فرحان 30 سال کا ہوا تھا تو وہ بھی 43 سال کی ہو چکی تھی۔ آج بھی فرحان شادی کے لیے کبھی حامی نہیں بھرتا تھا، کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک روز جب کہ فریدہ کے والدین گھر پر موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، فریدہ فرحان کے پاس کمرے میں آئی۔ فرحان اس وقت اپنا کوئی اسائنمنٹ گھر لے کر کے آیا ہوا تھا جو کہ دفتر سے تھا، اسے بنا رہا تھا، اس پہ ورک کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر کے فریدہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا فریدہ کے چہرے پر وہ رعنائی نہیں رہی، فریدہ ویسی نہیں رہی کہ جیسی کبھی ہوا کرتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ بڑھاپے کے آثار اب اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ 43 سال کی ہو گئی تھی، کچھ تو اس میں بھی تبدیلی آئی تھی، کچھ تو اس سے بھی زندگی نے توڑا تھا۔ وہ وہاں پر آ کر کے کھڑی ہو چکی تھی، کافی دیر تک کھڑی رہی۔ پھر فرحان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ خیریت ہے؟ اگر کوئی بات کرنی ہے تو مجھے آپ بات کر سکتی ہیں۔ فریدہ پتہ نہیں کچھ دیر کے لیے کیا سوچتی رہی، کن خیالات میں گم رہی۔
کون سے تانے بانے تھے جو کہ اس کے دماغ میں بنتے رہے۔ پھر اس نے فرحان سے کہا، فرحان میں تم سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جسے سن کر کے شاید تمہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ایک ایسی بات کہ جو شاید تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں تم سے کروں گی، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں تمہیں یہ بات بتا دوں، آج میں تم سے یہ بات کروں۔ فرحان نے کہا، ہاں کیجئے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب فریدہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میری بات سننے کے لیے تیار ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، کیا میں تم سے بات کر سکوں۔ فریدہ کی طرف فرحان متوجہ ہو گیا۔ پھر فریدہ نے اسے کہا، فرحان پہلی بات، تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تم مجھے آج اس سوال کا جواب دو گے؟ فرحان نے کہا، ہاں میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دیتا اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ نہ ہوتا تو۔ جب آپ کو خود اس سوال کا جواب پتہ ہے تو پھر میں آپ کو اس سوال کا کیا جواب دوں؟ فریدہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا کہ تم کچھ ایسا ہی جواب دو گے۔ مجھے واقعی اس سوال کا جواب پتہ ہے کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے، لیکن آج میں تمہیں جو بتاؤں گی اس کے بعد شاید آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور امید ہے کہ تم میری اس بات کو سوچ سمجھ کر کے مجھے جواب دو گے۔ کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہارا اپنا فیصلہ ہے، تم نے خود سوچنا ہے۔ فرحان نے کہا، آپ بات کیجئے، مجھے بھی حالات نے ایسا کر دیا ہے کہ میں نے حالات کے اس قدر اتار چڑھاؤ دیکھ لیے ہیں کہ میں ہر قسم کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے کہا، اچھا اگر تم بھی حالات کے اس قدر اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہو کہ ہر بات کو سننے کے لیے سہنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے یہ بات کرنے کے لیے آج تیار ہوں۔ فرحان میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فریدہ نے یہ بات کہی، اس کے چہرے پر عجیب کرب تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی رو پڑے گی۔ فرحان نے جس کاغذ پہ لکھ رہا تھا اس کا ہاتھ رک گیا تھا، اس نے قلم وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے فریدہ کو غور سے دیکھا، اس نے کہا، فریدہ کیا یہ کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ جو کسی دباؤ میں یا کسی پریشانی میں لیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے اس چیز کو پہچان لیا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری سگی ماں تو نہیں ہوں نا۔ بس میں نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں تمہیں پال پوس کر کے تم سے شادی کر کے بیٹھ گئی۔ بس لوگوں کے ڈر سے میں نے صرف تمہیں وہی رشتہ دیا کہ جس رشتے کے لحاظ سے میں نے تمہیں پالا پوسا تھا، لیکن نہیں، میری زندگی کا اب مجھے کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ میں اس وقت 43 سال کی ہو چکی ہوں کہ اب تم ایک 43 سال کی بڑھیا کو اپنانا چاہو گی؟ فرحان نے کہا، تم میرے لیے نہ کبھی بڑھیا تھی، نہ ہو اور نہ ہوگی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں وہی فریدہ دیکھا ہے کہ جس نے پہلے دن میرا ہاتھ تھام کر کے مجھے اس گھر میں لے کر کے آئی تھی۔ میرے لیے تم آج بھی وہی فریدہ ہو، وہی 25 سال کی فریدہ، اور میں 12 سال کا فرحان۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن
فریدہ کے والدین گھر واپس آ گئے اور فریدہ اور فرحان نے ان کے سامنے اپنی شادی کی بات رکھ دی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی سچویشن تھی، لہٰذا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ سگا رشتہ تو تھا نہیں کہ وہ شادی کر نہیں سکتے تھے، اور جو رشتہ تھا اس رشتے کے تحت شریعت اور قانون انہیں شادی کی اجازت دیتی تھی۔ فرحان نے فریدہ سے نکاح کر لیا۔ 4 دن لوگوں نے باتیں ضرور بنائیں، لیکن پھر لوگ اپنے اپنے کاموں میں متوجہ ہو گئے۔ ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ بس 4 دن کی باتیں بنا کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا تھا، فرحان اور فریدہ کی زندگی چل نکلی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور دونوں کو 2 اولادیں بھی نصیب ہوئیں۔ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ اب 2 بچے بھی نہ پیدا کر سکتی۔ ہنسی خوشی سے ایک گھر بس چکا تھا، اور ہنسی خوشی سے وہ اپنا گھر، ادھر اکرم جو کہ فروٹ والا تھا، جس کی بیٹی رمشا، وہ بیچاری کہانی ہو کر کے رہ گئی تھی۔ نہ تو اس کا کوئی رشتہ مانگتا تھا، نہ اس کا کہیں رشتہ ہوتا تھا، نہ اسے کوئی اپنانے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا۔ نذیر نے اسے ایسا بدنام کیا تھا کہ وہ لڑکی گھر کی ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اس کے اندر جو بھی اکڑ تھی وہ ساری نکل گئی تھی، اور اس کی اکڑ، غرور، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ آج وہ فریدہ اور فرحان کو دیکھتی تھی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ اللہ ملائی جوڑی ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ اس وقت اپنی اس تعلیم کے ضم میں یا اپنی خواہشات کے زور پہ اس قدر عجیب و غریب فیصلے نہ کرتی، یا وہ ایسی سوچیں نہ سوچتی کہ اسے محل بنگلوں والا ملنا چاہیے، وہ تو دنیا کی کوئی انوکھی لڑکی ہے، اس جیسی کوئی ہے نہیں ہے، وہ فرحان سے شادی کرنے کی حامی بھر لیتی تو آج ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی جی رہی ہوتی۔ اس قدر بے عزتی اسے یا اس کے والدین کو نہ برداشت کرنا پڑتی۔ اسے فرحان جیسا اچھا لڑکا مل جاتا۔ 2 بار فرحان کے رشتے کی آفر ہوئی تھی، اور دونوں بار اس نے فرحان کے رشتے کو ٹھکرایا تھا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کی خواہشات فرحان نہیں پوری کر سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ فریدہ بڑی خوش زندگی گزار رہی، تو ان کو اللہ نے 2 بچوں کی نعمت سے نواز دیا تھا، اور فرحان نکارا نہیں تھا، کیونکہ فریدہ اس بات کی گواہ تھی۔ جو صغیر احمد سے 3 سال کے دکھ اسے ملے تھے، وہ چند روز میں فرحان نے دور کر دیے تھے۔ فرحان ایک ایسا شخص تھا کہ جو واقعی ایک کامل مرد تھا، اور اس کے ساتھ فریدہ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ہر انسان کو اس کے حصے کا مل ہی جاتا ہے، بس صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے 4 دن باتیں کرنے کے بعد اس رشتے کو اپنا لیا تھا۔ اگر وقت پہ ہی یہ فیصلہ فرحان اور فریدہ کر لیتے اور مان جاتے تو یہ اتنا برا فیصلہ نہیں تھا۔ وہ لے پالک بیٹا تھا، کوئی حقیقی بیٹا نہیں تھا، وہ اس کی کوئی حقیقی ماں نہیں تھی، صرف لے کر کے پالا تھا۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ لے پالک کوئی رشتہ نہیں، منہ بولا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو منہ بولی بہن بناتے ہیں، کل آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو منہ بولی ماں بناتے ہیں، کل آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بچی کو لے کر کے پالتے ہیں، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بیٹے کو لے کر کے پالتے ہیں، اس سے شادی کر سکتے ہیں۔